السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج صبح صبح جو ہے طبیعت تھوڑی سی بھاری پن سا محسوس ہو رہا تھا، تو میں نے صرف گرین ٹی پی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے میں باقاعدہ ناشتہ کروں گی۔ راحت بابا بھی آج صبح صبح آ گئے ہیں اور اپنی مٹر گشتی میں مصروف ہیں۔ یہ جو ہے دانیہ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور دانیہ کہیں چھپی ہوئی ہے۔ بہت جلدی یہ جو ہے ہم لوگوں میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو خیر، کس قدر تیزی سے ایسے لگ رہا ہے جیسے چھوٹا سا گڈا ہے اور اس میں چابی بھر دی ہے۔ میں اکثر اپنے نی پین کا آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کرتی رہتی ہوں، تو مجھے ذرا کچھ ڈاکٹرز نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے تھے، ایکس رے وغیرہ لکھ کر دیے، تو ابھی میں ہاسپٹل جا رہی ہوں دکھانے کے لیے۔ صبح صبح وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے میں گھر آ کے جو ہے کوکنگ وغیرہ کروں گی۔ آج میں نے جو ہے مکس ویجیٹیبلز بنانی ہے، تو بس اس کی بھی میں تیاری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ مکس ویجیٹیبل میں 4 سبزیاں میں ڈالوں گی، آلو، گوبھی، مٹر، گاجر۔ اس کی کوکنگ ٹائم اتنا نہیں ہوتا، اس کا جو ہوتا ہے مین ٹائم جو ہوتا ہے وہ کٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کی کٹنگ میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ خیر، باتیں بھی چلتی رہیں گی اور ساتھ ساتھ کوکنگ بھی ہوتی رہے گی۔ آج کا میرا جو موضوع ہے، اس کا جو میں نے ٹاپک بنایا ہے، یا جو میں کہہ دوں کہ اس کا ٹائٹل جو ہے، اس کا مطلب ہے مردہ ماتھے پر معافی کا بوسہ دینا۔ آپ کو تھوڑا عجیب ٹاپک لگا ہوگا میرا، لیکن جب میں اس پر بات کروں گی تو آپ ضرور ایگری کریں گے کہ بالکل ٹھیک ٹائٹل دیا ہے میں نے آج کے ٹاپک کو، آج کی ڈسکشن کو۔ ہر انسان ایک الگ سوچ اور ایک الگ شخصیت کا مالک ہوتا ہے، لیکن اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے ایسی معافی سے سخت کوفت ہوتی ہے جو آپ صرف اس لیے مانگتے ہیں تاکہ آپ خود کو ہلکا محسوس کر سکیں اور اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکیں۔ حالانکہ ایسی معافی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی کے دل پر پاؤں رکھ کر گزر جاتے ہیں، کسی کا دل اور روح ویران کرنے کے بعد بھی جیتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کی وجہ سے کسی کا کتنا نقصان ہو گیا ہے۔ کافی ٹائم گزر جانے کے بعد جب انہیں اندر سے بہت زیادہ گلٹ محسوس ہوتا ہے، تب یہ واپس لوٹتے ہیں 2 لفظ معذرت کے ساتھ، اور بس۔ کیا یہ کافی ہوتا ہے کسی کو رلانے کے بعد صرف ایک معافی، کسی کو اذیت میں مبتلا کرنے کے بعد صرف ایک لفظ معافی، کسی کو تکلیف پہنچانے کے بعد صرف ایک لفظ معافی، کسی کے دل دکھانے پر یا روح ویران کرنے پر اتنی آسانی سے مل جاتی ہے معافی؟ وقت، جذبات اور احساسات کے نقصان کا ازالہ کیا اتنی آسانی سے ہو جاتا ہے؟ اور یہ سب کسی ایک رشتے میں نہیں ہوتا، ہر رشتے میں ایسا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں ہو سکتا ہے، کہیں شوہر بہت زیادہ زیادتی کرتا ہے اور آخر میں صرف سوری بول کر سمجھتا ہے کہ اب سب پہلے جیسا ہو جائے گا، حالانکہ ناٹ پاسبل۔ کہیں بیوی بہت زیادہ اپنے شوہر کی دل آزاری کرتی ہے اور کافی ٹائم گزرنے کے بعد سوری بول دیتی ہے۔ اسی طرح ماں اور بیٹے کے رشتے میں ہوتا ہے، کہیں ماں غلط، لیکن بہت کم کیسز میں مائیں غلط ہوتی ہیں۔ یہ غلطیاں تو اکثر اولاد سے ہوتی ہیں۔ ویجیٹیبل کاٹتے کاٹتے مجھے بھوک کا احساس ہوا، تو میں نے امرود کاٹ لیے ہیں۔ چلیں جی، میری ویجیٹیبلز کٹ ہو چکی ہیں، میں نے دھو کے جو ہے پکانا شروع کروں گی۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، اولاد سے بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بیٹوں سے بھی ہو سکتی ہیں، بیٹیوں سے بھی ہو سکتی ہیں۔ خاص طور پر بیٹوں سے ہوتی ہیں۔ پہلے تو یہ خوب اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہیں، اور جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، تو صرف ایک لفظ معافی کا سہارا لے کر سمجھتے ہیں کہ سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ آپ کی وجہ سے کسی کی ذہنی اور جسمانی صحت متاثر ہوتی ہو، اس پر یہ معذرت کے 2 الفاظ برہم بن جائیں گے۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ خدا را کسی کا دل دکھانے اور توڑنے سے پہلے یاد رکھیں کہ حقوق العباد کی معافی تب تک نہیں ہے جب تک بندہ دل سے معاف نہ کر دے۔ اللہ کے پاس سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ کسی کی بے چین کروٹیں، آسمان کی طرف دیکھتی اور سوال کرتی آنکھیں، سجدوں میں بہائے آنسو، خاموشی میں چھپا درد، سرخ اور سوجوئی آنکھوں سے ٹپکتی اذیت،
کانپتے ہاتھ، کوئی انسان آپ کی وجہ سے مسکرانا بھول گیا ہو، کوئی ہنستے ہنستے رو دیتا ہو، کوئی مٹھیاں مضبوطی سے بند کیے آنسو روکنے کی کوشش کرتا ہو، کسی نے خود پر خوشیاں حرام کر لی ہوں، کسی کو پسندیدہ چیزوں سے رغبت نہ رہی ہو، کسی کے دکھ نے غصے کی شکل اختیار کر لی ہو، کسی کا دکھ چہرے کی زردی اور آنکھوں کے ہلکے کی صورت میں چہرے پر نظر آنے لگ جائے، اور کوئی خود پر نقلی لبادہ اوڑھ کر اندر ہی اندر سے ختم ہو رہا ہو، کوئی نیم پاگل ہو جائے، کوئی بے مقصد ہنسنے لگ جائے اور ہوش میں آنے پر دوبارہ اسی شدت سے رونے لگ جائے، کوئی محفل میں بیٹھ کر بھی خود کو تنہا محسوس کرے، کوئی ہنستے ہنستے اپنے غم کو چھپانے کی ناکام کوشش کرے، کوئی اپنے اندر کا حال کسی کو نہ بتا سکے، کوئی اللہ کے سامنے سجدوں میں رو رو کر بے حال ہو جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی طرف سے دی ہوئی اذیتوں کی معافیاں یوں ہی مل جائیں گی؟ کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ آپ لوگ انسانوں میں رب جیسی خصوصیات کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ معافی یہ نہیں ہوتی کہ آپ پہلے کسی کی تکلیف کا سبب بنیں، معافی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی وجہ سے کوئی اپنی ہی زندگی سے نفرت کرنے لگ جائے، معافی یہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ کی وجہ سے کوئی نارمل لائف نہ گزارے، اور معافی یہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ کی وجہ سے کوئی شدت سے اپنی موت کی دعا مانگے۔ معافی کے ساتھ ازالہ بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہے تو جتنی جلد ہو سکے اس سے معذرت کر لیں، اور اس انسان کے ساتھ کھڑے رہ کر اس کے نقصان کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں جو کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ تمام الفاظ جو آپ نے غصے میں کہے ان پر شرمندہ ہوں، اور وہ سارا وقت جو آپ کی وجہ سے کسی کا ضائع ہوا ہے، اتنے دن، اتنے مہینے اور اتنے سال، اسی انسان کے سامنے عاجزی سے کھڑے رہیں، کیونکہ نقصان جس نوعیت کا ہوتا ہے معذرت بھی اسی نوعیت کی ہونی چاہیے۔ اور بے شک غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، کیونکہ انسان تو سدا کا خطا کا پتلا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان غلطیوں کا ازالہ بھی انسان ہی نے کرنا ہوتا ہے۔ بہت سنجیدہ موضوع ہے، موضوع بھی چل رہا ہے، اور ساتھ جو ہے میں نے کھانا بھی تیار کر لیا ہے۔ یہ میں نے رات کے لیے جو ہے ویجی رائس بنائے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ شوق سے کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، خیر میں اس کو کھلاؤں گی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ پسند کرتا ہے، میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں بہت شوق سے کھاتا ہے۔ دوبارہ جو ہے میں اپنی موضوع کی طرف آتی ہوں کہ کسی بھی انسان کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے بعد معافی کے بس دو لفظ مردہ انسان کے ماتھے پر بوسے کی طرح ہی ہوتے ہیں، جس سے مردے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ صرف آپ اپنی تسلی کے لیے کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی بات معافی کی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضد، اپنی انا اور اپنی اکڑ کی وجہ سے معافی بھی نہیں مانگتا۔ ایسے لوگ بھی ہمارے ہی معاشرے میں پائے جاتے ہیں، وہ غلط ہو کر بھی خود کو غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آپ ایسے انسانوں کو کھو بیٹھتے ہیں جو آپ کے لیے ایک حفاظتی بند جیسے ہوتے ہیں۔ پھر ان کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کے جانے کے بعد ہوتا ہے، اور جب وہ جاتے ہیں تو کسی ایسے راستے سے چلے جاتے ہیں جہاں سے ان کے قدموں کی چھاپ بھی نہیں ملتی کہ انسان ان کے قدموں کے نشانات کا تعاقب کر کے ان تک پہنچ جائے۔ تب پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا، اس لیے اپنی زندگی میں موجود ہر اس انسان کی قدر کریں، ہر انسان کی قدر کریں، چاہے وہ آپ کے والدین ہیں، چاہے وہ آپ کی اولاد ہیں، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ آپ کے دوست احباب ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، ہر رشتے کی ہر قدر کرنی چاہیے۔ آخر میں یہ کہوں گی کہ زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، بہت کچھ ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے، بہت کچھ ہمیں